بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، غزوہ احد کے بعد کچھ مزید غزوات ہوئے جن میں کچھ میں لڑائیاں ہوئیں، کچھ میں لڑائیاں نہیں ہوئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی غزوات کے بارے میں بتائیں گے، اور انہی میں ایک اہم غزوہ تھا جسے غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں۔ اسی کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے واقعہ افک کہتے ہیں، یعنی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے، کس طرح سے منافقین نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت شدید تکلیف پہنچائی، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارات میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں جنہیں قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ واقعہ بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے دیگر غزوات کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جنہیں قید کے دوران اللہ کی جانب سے غیب سے انگور پیش کیے جاتے تھے، اور ناظرین سزائے موت سے پہلے نفل پڑھنے کی روایت کس صحابی سے شروع ہوئی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلے واقعہ افق۔ ناظرین کرام، منافقین کی پہلی کوشش کہ مسلمانوں میں جاہلی تعصب بھڑکایا جائے ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اس غزوے میں ایک اور انتہائی مذموم اور گھناؤنی کوشش کر کے فتنہ افق برپا کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب مسلمان آرام کے لیے ایک جگہ ٹھہرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت ضروریہ کے لیے اپنے ہودج سے نکل کر دور ویرانے میں چلی گئیں۔ واپس آئیں تو پتہ چلا کہ گلے میں ہار موجود نہیں، چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں۔ وہاں تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ واپس آئیں تو پہلے سے بھی بڑا حادثہ منتظر تھا کہ لشکر کوچ کر چکا تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ کوچ کا اعلان ہوا تو ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھا لیا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ ہودج بجائے خود وزنی تھا، اس لیے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ ہودج خالی ہے۔ ویسے بھی اس عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن جو تھا وہ بہت ہلکا تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی کے عالم میں وہیں لیٹ کر انتظار کرنے لگی۔ وہاں سے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا اور پہچان لیا، کیونکہ پردہ فرض ہونے سے پہلے انہوں نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو گئیں۔ وہ مہار تھام کر چل دیے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، منافقین نے یہ موقع غنیمت جانا اور جھوٹا واقعہ بنا کر چسپاں کر دیا۔ اس سازش کا اصل سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ منافقین کی چال سے چند مخلص صحابہ مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جاحش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس جال میں پھنس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس افواہ سے بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے مسجد میں تمام حاضرین کے روبرو اپنی زوجہ محترمہ اور صفوان بن معطل پر پورے اعتماد کا اظہار فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی کہ ہم اس بہتان ترازی میں حصہ لینے والوں کو اگر وہ اوس میں سے ہیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ طیش میں آ گئے، کیونکہ بہتان ترازی کا سلسلہ خزرجی منافقین سے چلا تھا۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں فتنہ پھوٹ پڑے، جیسا کہ منافقین کی خواہش تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ سنبھال لیا اور فتنے کی آگ بجھا دی۔ یوں منافقوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ادھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ سفر سے واپسی کے بعد سے وہ بیمار تھیں۔ انہیں اس بہتان اور افواہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ والدین کے گھر جا کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو ان کی تو نیندیں اڑ گئیں اور گریہ طاری ہو گیا۔ وہ مسلسل روتی رہیں۔ ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے برات کا یقین دلا دیں گے۔ اس کا تو انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ان کے بارے میں قرآنی وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی اور ان کی طہارت اور عظمت و منزلت کی گواہی دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ ناظرین، بالآخر 1 ماہ کی پریشانی اور اضطراب کے بعد ان کی بارات اور لوگوں کے طرز عمل کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ماجرے سے پہلے اپنے ماموں زاد مصطح بن اساسہ کے اخراجات پورے کرتے تھے، لیکن جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی میں ملوث پائے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ اسے 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے صاحب فضل مالدار لوگ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو 1 پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی طلب میں اس کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوب ڈانٹا جو منافقین کے جال میں پھنس گئے تھے، یعنی حمنا، مصطح اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ قرآن مجید نے مخلص مومنین کے شاندار موقف کو سراہا ہے، جنہوں نے خاندان نبوت کے مقدس و مطہر افراد کے سلسلے میں پختہ ایمانی کا رویہ اختیار کیا، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا؟ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے شان نزول کی روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو لوگ کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی بات؟ بیوی نے تفصیل سے بتائی تو انہوں نے مان فرمایا، ہمیں تو ایسی بات کرنی زیب نہیں دیتی۔ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین و تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نے یہ بہتان سنا تو فوراً پکار اٹھا، سبحان اللہ، ہمیں تو ایسی بات منہ سے نکالنی بھی زیب نہیں، یہ تو عظیم بہتان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے فارغ ہوئے تو حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا مقام و مرتبہ بیان کیا کہ میں سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہوں، لہٰذا مجھ سے تعاون کیا جائے تاکہ میں اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو سکوں، اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیشکش کی کہ میں تمہاری پوری قیمت ادا کر کے تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخوشی رضامندی ظاہر کر دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بنو مستلق کے تمام قیدی جو ان کے پاس تھے آزاد کر دیے۔ یہ 100 گھر تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اب یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرال بن گیا، لہذا تقاضۂ ادب یہ ہے کہ ان کے سب قیدی آزاد کر دیے جائیں۔ اس طرح کوئی عورت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوئی۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزادی ہی ان کا حق مہر بنی۔ دوستو، واقع افق ایذا رسانی اور آزمائشوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے دشمنوں کی طرف سے برداشت کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے خود اس جھوٹ اور جال سازی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تاریخ نے صاحب ایمان لوگوں کے طرز عمل کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں جب بھی اس قسم کا موقع پیش آئے تو انہیں یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ختم ہو چکی لیکن اسباق تا ابد باقی ہیں۔
دوستو یہ تھا واقعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا۔ آئیے اب دیگر غزوات کا ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین میدان احد سے بھاگے تو کچھ دور جا کر انہیں خیال آیا کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس نیت کا اندازہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں جو غزوہ احد میں موجود تھے۔ اس وقت مسلمان زخموں سے چور چور تھے اور خوف و دہشت کی فضا طاری تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کے اعلان پر دل و جان سے لبیک کہا۔ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ چلنے کی خصوصی اجازت دی کیونکہ وہ احد میں شریک نہیں تھے۔ انہیں ان کے والد محترم نے ان کی بہنوں کی نگہداشت کے لیے گھر پر چھوڑا تھا۔ خیر اسلامی لشکر تیار ہو کر حمر الاسد تک پہنچ گیا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ حمر الاسد مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ سے جانے والے راستے پر بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ وہاں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کے پاس پہنچ کر اس کا حوصلہ پست کریں، وہ اسے روحا کے مقام پر ملے۔ ابو سفیان کو ان کے مسلمان ہو جانے کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ڈرایا کہ مسلمان تو تیرا پیچھا کرتے ہوئے حمر الاسد تک پہنچ چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم صحیح سلامت مکہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے متعلق فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا کہا مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگے، ان میں سے جنہوں نے اچھائی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حمر الاسد سے واپسی کے دوران عبد الملک بن مروان کے نانا معاویہ بن مغیرہ اور ابو عزہ جمحی کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے بلا معاوضہ احسان فرماتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ ابو عزہ کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اب ایسا نہ ہوگا کہ تم دوبارہ مکہ جا کر اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرو اور کہو میں محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دے آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عزہ سے فرمایا تھا، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ پھر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ یہ غزوہ ہجرت کے 32ویں ماہ شوال کی 8 تاریخ کو پیش آیا۔ دیگر اقوال بھی ہیں، مثلا ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ یہ غزوہ 16 شوال کو اتوار کے دن پیش آیا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر تلخ حالات میں حمر الاسد تک جانا کمال محمدی کا اعلیٰ مظہر ہے، جس سے آپ کی شجاعت، تحمل و برداشت، صبر و استقامت اور حسن سیادت کی بے مثل خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی شکست سے بھی متاثر نہ ہوتے تھے۔ اسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظیم فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس قدر صبر و استقامت اور تحمل و برداشت کے حامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے زبردست فرما بردار اور آپ کے ایک اشارے پر لبیک کہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کے لیے شاہد عدل ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا کہا مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگا، ان میں سے جنہوں نے اچھائی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمعیت اکٹھی کر چکے، سو تم ان سے ڈرو، تو اس امر نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی بڑی نعمت اور اس کے فضل کے ہمراہ لوٹے، انہیں کسی تکلیف نے مس نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوستو اس غزوے کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کچھ جنگی کارروائیوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی کارروائی کا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے اعرابیوں کو غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست اور نقصانات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف پر پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور نجد میں رہنے والے بنو اسد اور عرفات میں رہنے والے بنو حذیل اور دوسرے قبائل نے مدینہ منورہ پر دھاوا بولنے کے پروگرام بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر خبریں پہنچ رہی تھیں کہ بنو اسد بن خزیمہ اپنے سردار طلحہ اسدی اور اس کے بھائی سلمہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ لوٹ کھسوٹ کریں اور قریش کی آتشی عداوت اور زیادہ بھڑکا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش بندی فرماتے ہوئے
150 مہاجرین و انصار کو جنگی کارروائی کے لیے بھیجا اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اسلامی دستے نے بنو اسد کو جبل قطن کے قریب ایک چشمے پر اچانک جا لیا۔ وہ دستے کو دیکھتے ہی بھاگ اٹھے۔ مسلمان ان کے ڈھور ڈنگر ہانک کر مدینہ منورہ لے آئے۔ یہ ہجرت کے 35ویں ماہ محرم کے آغاز کی بات ہے۔ دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی کارروائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حذیل کے سردار خالد بن سفیان بن نبی حذیلی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیا اور مقام نخلہ یا عرفات کی وادی ارنا کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن سفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اس کا حلیہ بتا دیں۔ آپ نے حلیہ بتایا تو وہ چل پڑے۔ اس سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ حلیہ دیکھ کر فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی ملعون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی حلیے سے اسے قتل کر دیا اور بخیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ چہرہ کامیاب رہا۔ پھر آپ انہیں گھر لے گئے اور ایک عصا مرحمت فرمایا کہ اس پر ٹیک لگا لیا کریں۔ یہ چھڑی بروز قیامت ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک نشانی ہوگی۔ انہوں نے اسے بڑی حفاظت سے رکھا حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا اس دن کم لوگ ہی عصا پر ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ یہ کارروائی ہجرت کے 35ویں ماہ محرم کی 5 تاریخ کو کی گئی۔ دوستو یہ تھے کچھ صحابہ کرام کے تذکرے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ایک سریہ کا، جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی امامت میں رخصت فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ جاسوسی کے لیے بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ وہ چل پڑے۔ جب وہ اصفہان پہنچے تو حذیل کے ایک قبیلے بنو لحیان کو ان کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے تقریباً 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگا دیے۔ وہ ان کے نشانات قدم کا کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کچھ دیر پہلے ٹھہرے تھے۔ اس جگہ انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھیں۔ وہ پہچان گئے کہ یہ یثرب کی کھجوریں ہیں۔ انہوں نے تیزی سے تعقب کیا حتیٰ کہ ان کو جا لیا۔ صحابہ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو حذیل نے انہیں گھیر لیا اور کہا ہمارا تم سے پختہ وعدہ ہے، اگر تم اتر آؤ ہمارے پاس تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں اترتا، اے اللہ ہمارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچا دے، اور پھر ان سے لڑائی شروع کر دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 7 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تیروں سے شہید ہو گئے۔ خبیب، زید اور ایک اور صحابی بچ گئے۔ کفار نے پھر پیشکش کی کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تینوں صحابہ اتر آئے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تندیاں کھول کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دی۔ تیسرے صاحب کہنے لگے یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انہیں گھسیٹا اور ساتھ لے جانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر انہوں نے انہیں بھی شہید کر دیا اور خبیب و زید کو لے جا کر مکہ میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خرید لیا، کیونکہ انہوں نے بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ وہ ان کے پاس چند دن قید رہے۔ جب انہوں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے حارث کی کسی بیٹی سے اسطرہ طلب کیا تاکہ صفائی کر سکیں۔ اس نے اسطرہ مہیا کر دیا۔ وہ عورت خود بیان کرتی ہیں اس دوران میں اپنے بچے سے غافل ہو گئی۔ وہ رنگتا ہوا خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ میں اسطرہ تھا۔ میری نظر پڑی تو میں گھبرا گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ میری پریشانی بھانپ گئے۔ کہنے لگے تجھے خدشہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، میں انشاءاللہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے خبیب سے اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکہ میں کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ویسے بھی وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو انہیں عطا کیا گیا۔ خیر کفار انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ فارغ ہوئے تو بولے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں تو میں مزید نماز پڑھتا۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ پھر کہا مولا کریم ان سب کو اچھی طرح گن لیں، انہیں ایک ایک کر کے قتل کرنا، کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر جو عربی میں شعر پڑھا اس کا ترجمہ ہے، اگر میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مر کر کس پہلو گرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑوں اور جوڑوں پر برکت نازل فرما دے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر قریش نے کچھ آدمی بھیجے کہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرکین کے ایک بڑے سردار کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بھیڑوں کا ایک چھتا بھیج دیا جس نے انہیں قریب نہ آنے دیا، یوں ان کی لاش کافروں کی دست برد سے محفوظ رہی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کرام کے مرثیے میں بڑے بلند پایا شعر کہے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے، حسان کیا وجہ ہے تیرے آنسو نہیں رک رہے، بلکہ تیرے سینے پر مضطرب موتیوں کی طرح بے تحاشا گر رہی ہیں، کیا کروں؟ خبیب کی یاد آ رہی ہے جو 100 جوان کا ایک جوان تھا، وہ جنگ میں بزدل نہ تھا اور ملاقات کے وقت بدخلق نہ تھا۔ اے آنکھ ذرا سخاوت کر اور اپنے آنسو خوب برسا اور خبیب پر رو جو جوانوں سمیت واپس نہ آیا۔ وہ تو شکرا تھا، انصار میں اس کا مرتبہ بہت بلند تھا، بہت فراخ طبیعت اور خالص النسب تھا، ذرا بھر بھی کھوٹ نہیں تھی۔ جب پتہ چلا کہ اسے لکڑی کے ایک سولی پر چڑھا دیا گیا تو میری آنکھ بے تحاشا آنسو برسانے لگی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کر دے۔ جب وہ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر مقام تنعیم پر لائے تو وہاں قریش کا مجمع پہلے ہی موجود تھا، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، زید میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ بتا، اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا کہ محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم تیرے بجائے ان کی گردن اڑا دیتے اور تو اپنے اہل و عیال میں بخیر و عافیت بیٹھا ہوتا۔ زید تڑپ کر بولے، رب ذوالجلال کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جہاں تشریف فرما ہیں وہاں انہیں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان بے اختیار پکار اٹھا، واللہ میں نے کسی قوم کو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔ پھر صفوان کے آزاد کردہ غلام نستاس نے انہیں شہید کر دیا۔ جب سریہ رجی کے صحابہ شہید ہوئے تو منافقین میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ہائے افسوس، یہ گمراہ لوگ کس طرح ہلاک ہوئے کہ نہ اپنے گھر بار میں ٹھہرے اور نہ اپنے نبی کا پیغام پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو ان کی دنیاوی زندگی کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے بارے میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے عمر بن امیہ زمری کو مکہ بھیجا۔ وہ کہتے ہیں، میں خبیب کی سولی کے پاس آیا، مجھے خطرہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں سولی پر چڑھا اور خبیب کی رسیاں کھول دی، ان کی لاش زمین پر گر پڑی۔ میں تھوڑی دور گیا، پھر مڑ کر دیکھا تو مجھے خبیب کی لاش نظر نہ آئی، یوں لگتا تھا کہ انہیں زمین نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نشان آج تک نظر نہیں آیا۔ سریہ رجی ہجرت کے 36ویں ماہ سفر میں پیش آیا۔ دوستو، یہ تو تھے واقعات کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں واقعہ بئر معونہ کا۔ جس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجی والوں کو بھیجا، اسی میں آپ نے بئر معونہ کی مہم روانہ کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف 70 بہترین صحابہ بھیجے جنہیں قرہ کہا جاتا تھا۔ یہ دن کو لکڑیاں جمع کرتے اور رات کو نفل نماز پڑھتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ اپنی لکڑیاں بیچ کر ان کی آمدنی اہل صفہ پر خرچ کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے انہیں بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجے جائیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سبب بھی بیان کیا ہے جو اصولی طور پر اس سے زیادہ مختلف نہیں کہ بنو سلیم کے کچھ قبائل رال، زکوان، اسیا اور بنو لاہیان نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمن کے خلاف مدد طلب کی تو آپ نے یہ 70 افراد بھیجے۔ ابن سعد نے بھی یہی سبب بیان کیا ہے۔ بعض ائمہ مغازی نے لکھا ہے کہ ابو برہ عامر بن مالک، جس سے ملا عیب السنہ یعنی نیزوں اور تیروں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان نہ ہوا، لیکن اس نے انکار بھی نہ کیا اور کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے چند مبلغ نجد والوں کی طرف بھیج دیں جو انہیں دین اسلام کی دعوت دیں تو شاید وہ دعوت قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ نجد والے انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو برہ نے کہا، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ ان روایات میں تبدیق ممکن ہے کہ دونوں باتیں ہوئی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 70 صحابہ ابو برہ اور بنو سلیم دونوں کے مطالبے پر روانہ فرمائے۔ جب یہ قرہ عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتھریلے میدان کے درمیان معونہ کے کنویں یعنی بئر معونہ پر پہنچے تو انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس نے خط پر نظر بھی نہ ڈالی اور ایک آدمی کو اشارے سے حکم دیا۔ اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے نیزہ مارا جو سینے کے پار ہو گیا۔ خون کا فوارہ پھوٹا تو حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتا ہوا خون اپنے چہرے اور سر پر مل لیا، گویا وہ چاہتے تھے کہ اپنے رب کریم کے حضور پہنچیں تو ان کا سارا جسم خون شہادت سے رنگین ہو تاکہ ان کا ثواب بڑھ جائے۔ پھر عامر بن طفیل نے بنو عامر سے کہا کہ وہ باقی مسلمانوں کو قتل کر دیں، لیکن ابو برہ کی پناہ کی وجہ سے انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے بنو سلیم کو یہی حکم دیا تو اسیہ، رال اور زکوان نے حامی بھر لی۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ خونی مارکا ہوا جس میں سب مسلمان شہید ہو گئے، سوائے قاب بن زید بن نجار کے جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گئے۔ وہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے۔ عمر بن امیہ زمری بھی محفوظ رہے کیونکہ وہ ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ منظر، عقبہ بن عامر بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب ساتھی مارے گئے ہیں تو مشرکین سے لڑائی شروع کر دی۔ مشرکین نے منظر کو قتل کر دیا اور عمر بن امیہ کو قید کر لیا۔ عامر نے انہیں اپنی ماں کی طرف سے ایک نظر کے سلسلے میں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ دلخراش خبر لے کر پہنچے۔ راستے میں انہوں نے موقع پا کر بنو کلاب کے 2 آدمی قتل کر دیے۔ انہوں نے سمجھا میں نے اپنے ساتھیوں کا کچھ بدلہ لے لیا ہے، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ ان دونوں کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا جس کا انہیں علم نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت دینا لازم جانا۔ دیت کے سلسلے میں آپ نے مسلمانوں اور معاہد یہودیوں سے تعاون کے لیے رابطہ کیا۔ جب آپ اس مقصد کے لیے یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جو غزوہ بنو نذیر کا سبب بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سانحوں رجی اور معونہ سے سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 دن صبح کی نماز میں صحابہ کے قاتلین رال، زکوان، بنو لاہیان اور اسیہ کے خلاف بد دعا کی۔ اس موقع پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ جب معونہ میں قرائے کرام شہید ہوئے اور عمر بن امیہ زمری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ عمر بن امیہ نے کہا، یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قتل ہونے کے بعد اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی حتیٰ کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان پہنچ گئی، پھر اسے واپس لا کر زمین پر رکھ دیا گیا۔ ابن فہیرہ کو قتل کرنے والا جبار بن سلمہ کلابی تھا۔ جب اس نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا یہ حال دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مدینہ منورہ پہنچے۔ تاریخی کتب میں اتنا لکھا ہے کہ انہیں مقتولین کی لاشوں کے درمیان سے شدید زخمی حالت میں اٹھایا گیا تو ان کا سانس چل رہا تھا۔ یہ دونوں المناک واقعات اس حقیقت عظمیٰ کا ثبوت ہیں کہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری میں سب مسلمان شریک ہیں۔ یہ صرف انبیاء اور رسولوں یا ان کے خلفاء اور علماء ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ فرض عین ہے اور ہر مسلمان کی پہلی اور فوری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطرہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا جو معونہ والوں کو بعد میں پیش آیا، اس کے باوجود آپ نے قراء کو بھیجنے میں ذرا بھی توقف نہیں فرمایا، بلکہ اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس قسم کے تبلیغی وفود ہمیشہ بھیجتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی اساسی ذمہ داری ہر چیز سے اہم اور مقدم ہے۔ پھر اس مبارک راستے میں بھی جو مصائب و مشکلات پیش آئیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ راضی برضائے رب العزت رہنا چاہیے۔ اور دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنو نذیر کا۔ تاریخی کتب میں اس جنگ کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد قریش کی انگیخت پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ بنو کلاب کے 2 مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی برپا کرنے پر اکسایا اور انہیں مسلمانوں کی دفاعی کمزوریاں بتائیں۔ پہلے سبب کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ قریش نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ محمد سے جنگ کرو ورنہ ہماری تمہاری جنگ ہے۔ بنو نذیر اس دھمکی میں آ گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ 30 صحابہ کو ساتھ لے کر کسی مناسب جگہ تشریف لے آئیں، ہم بھی اپنے 30 علماء لائیں گے، وہاں گفتگو ہوگی۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی بات مان لی تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جب مقررہ جگہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ آپ صرف 3 صحابہ کو لائیں، ہمارے بھی 3 عالم ہوں گے۔ ان 3 یہودیوں نے خنجر چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کی ایک عورت نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے یہ راز فاش کر دیا۔ اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور تیاری کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ بے بس ہو کر جلا وطنی پر رضامند ہو گئے، بشرط یہ کہ انہیں اسلحے کی بجائے اونٹوں پر مال لاد کر لے جانے دیا جائے۔ دوسری سبب کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلاب کے 2 مقتولین کی دیت کے سلسلے میں یہود کے ہاں گئے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مقررہ حصہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تو آپ ان کے انتظار میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہیں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ عمر بن جہاش اس دیوار پر چڑھ کر آپ پر ایک بھاری پتھر گرا دیں تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ صحابہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جب آپ کافی دیر تک واپس نہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ صحابہ بھی واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی سازش بتلائی اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ تیاری کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 6 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار وہ اس شرط پر صلح پر مجبور ہو گئے کہ اونٹوں پر جتنا مال لاد سکیں لے جائیں۔ تیسرا سبب صرف موسیٰ بن عقبہ ہی نے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بنو نذیر نے خفیہ طور پر قریش کو پیغام بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا تھا، بلکہ انہیں مسلمانوں کی چند دفاعی کمزوریاں بھی بتلائی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے احد کے پاس فروکش تھے۔ مشہور ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو اشتعال دلایا تھا، جس کے نتیجے میں احد کی جنگ برپا ہوئی۔ جب ابو سفیان نے مدینہ کے اطراف میں لوٹ مار کی، اس وقت انہوں نے ابو سفیان کی مدد بھی کی تھی، جس کی وجہ سے غزوہ سیوک پیش آیا تھا۔ اس طرح کعب بن اشرف مسلمانوں کی ہجوم میں شیر کہا کرتا تھا اور قریش کو ان کے خلاف مشتعل کرتا تھا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ قتل کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جرائم کی بیخ کنی کی جائے، چنانچہ ان کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بنو نذیر کی تیار کردہ سازش بے نقاب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انتباہ کیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر دیں، اس کے بعد جو نظر آیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بنو نذیر جلا وطنی پر رضامند ہو گئے، مگر عبداللہ بن ابی نے انہیں اکسایا کہ وہ یہ دھمکی قبول نہ کریں۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس پر انہوں نے مخالفت کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ سورہ حشر کی آیات میں اسی صورتحال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو جنگ پر اتر آنے کی وجہ سے جلا وطن کر دیا۔
اس کی تفصیلات تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، مثلاً جلا وطن کیسے کیا گیا اور جنگ کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بھی درست طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا، میں تمہارے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا الا یہ کہ تم مجھ سے کوئی پختہ معاہدہ کر لو۔ انہوں نے معاہدہ کرنے سے انکار کیا، آپ نے ان سے لڑائی شروع کر دی، سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ اگلے دن آپ نے انہیں چھوڑ کر بنو قریظہ پر لشکر اور شہ سوار دستوں کے ہمراہ چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کو پیشکش کی کہ معاہدہ کر لو۔ وہ مان گئے اور معاہدہ کر لیا، آپ واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر بنو نذیر پر چڑھائی اور لڑائی کی، حتیٰ کہ وہ جلا وطنی پر راضی ہو گئے اور طے پایا کہ انہیں اونٹوں پر سامان لے جانے کی اجازت ہے، البتہ وہ اسلحہ نہیں لے جائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق وہ اپنا سامان حتیٰ کہ گھروں کے دروازے بھی اونٹوں پر لاد کر لے گئے، گھروں کو توڑ پھوڑ دیا، جو کام کی لکڑی ملی وہ بھی لے گئے۔ قرآن کی عبارت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے باغات میں سے کھجور کے کچھ درختوں کو محاصرے کے دوران جلایا اور کاٹا۔ صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، جبکہ بعض دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر چلے گئے۔ ابن اسحاق کی روایت سے دونوں میں تبدیق ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر چلے گئے اور کچھ شام چلے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار مثلاً سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق اور خوئی بن اخطب خیبر جا کر رہنے لگے۔ جب یہ وہاں اترے تو خیبر والوں نے بھی ان کی سرداری قبول کر لی۔ بعد میں ہونے والے واقعات بھی جو صحیح روایات سے ثابت ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، مثلاً خیبر کی لڑائی میں ان کا حصہ لینا، کنانہ کا مارا جانا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قید ہونا اور سلام بن ابی الحقیق کا واقعہ۔ بنو نذیر کے دو افراد یامین بن کعب اور ابو سعید بن وہب مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کا سارا مال محفوظ رہا اور انہی کو مل گیا۔ باقی ماندہ مال اور باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئے۔ آپ ان میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کے اخراجات مہیا کرتے اور باقی پیداوار جنگی تیاری پر اسلحہ اور گھوڑے خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کی زمین مہاجرین میں تقسیم کر دی اور انصار کو کچھ نہیں دیا، تاہم سہل بن حنیف اور ابو دجانہ کو ان کے فقر کی بنا پر حصہ مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد بھی بنو نذیر کے سردار اپنی سازشوں اور شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے قریش اور دوسرے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ خندق لڑی گئی۔ دوستو، غزوہ بنو نذیر کے بعد پھر ہوا غزوہ بدر ثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان 4 ہجری میں غزوہ احد کے دوران میں ابو سفیان سے کیے گئے وعدے کے مطابق میدان بدر کی طرف نکلے۔ آپ کے ساتھ 1500 صحابہ اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ بدر پہنچ گئے اور وہاں 8 دن مشرکین کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر ابو سفیان بھی مشرکین کو لے کر نکلا، لیکن جب مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو وہاں مجنہ کے چشموں پر قیام پذیر ہوا اور یہ بہانہ بنا کر لشکر واپس لے گیا کہ یہ سال قحط والا ہے۔ بزدلی کے اس مظاہرے سے مسلمانوں کی ہیبت میں اضافہ ہو گیا، جس میں احد کی شکست سے کچھ کمی آ گئی تھی۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ ابن اسحاق کے نزدیک یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہوا۔ بعض کے مطابق غزوہ خندق کے بعد 4 ہجری میں ہوا۔ واقدی اور ابن سعد کا خیال ہے کہ یہ غزوہ محرم 5 ہجری میں ہوا۔ ابو معشر نے اسے یقین کے ساتھ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد بتلایا ہے۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک راجح وہی ہے جسے امام بخاری اور ابو معشر نے اختیار کیا ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ خیبر کی فتح کے فوراً بعد حبشہ سے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں شریک ہوئے، وہ بھی فتح خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ خوف ادا کی، جبکہ غزوہ خندق کے وقت صلاۃ خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کی مشروعیت حدیبیہ کے سفر میں عصفان کے مقام پر ہوئی اور حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں اور غطفان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف ایک دوسرے کو ڈراتے رہے۔ اس میں مسلمانوں نے صلاۃ خوف پڑھی۔ طریقہ یہ تھا کہ لشکر کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو 1 رکعت پڑھا دیتے اور کھڑے رہتے۔ اس دوران میں مقتدی دوسری رکعت خود پڑھ لیتے،
پھر وہ جا کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو جاتے اور دوسرا گروہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ آپ ان کو باقی ماندہ 1 رکعت پڑھا دیتے اور بیٹھے رہتے۔ اس دوران میں انہوں نے 1 رکعت خود پڑھ لی ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر دیتے۔ اور آئیے دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بہت مشہور واقعہ جو کہ ایک اعرابی کا واقعہ ہے وہ سناتے ہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اس غزوے کے واپسی کے وقت ایک وادی میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر روک دیا۔ لوگ سائے کی تلاش میں مختلف درختوں تلے بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الگ درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم اٹھ کر آپ کی طرف بھاگے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس اعرابی نے آ کر میری تلوار میان سے نکال لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ مجھے جاگ آئی تو یہ تلوار سونتے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اب یہ یہاں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اس اعرابی کا نام غورث بن حارث تھا۔ حضرت قتادہ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس اعرابی کے بارے میں نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بڑی روشن دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ بہادر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے، تکالیف پر صبر و جمیل کرنے والے اور نادان لوگوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور بردبار تھے۔ دوستو، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر مسلمانوں نے ایک مشرک عورت کو قیدی بنا لیا۔ اس کے خاوند نے نظر مان لی کہ وہ محمد کے ساتھیوں میں خون بہائے بغیر واپس نہ جائے گا۔ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کے وقت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے پر مقرر فرما دیا تھا۔ اس مشرک نے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تیر کھینچ دیا اور نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اس مشرک نے انہیں 3 تیر مارے، لیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب سلام پھیرا تو اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کر رکھی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ درمیان میں چھوڑ دوں۔ جب اس نے تیر چلانے بند نہ کیے تو میں نے رکوع کر کے نماز مکمل کی اور تمہیں جگا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ پہرے میں کوتاہی ہو جائے گی تو میں کبھی درمیان میں سورت نہ چھوڑتا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جاتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان 2 جلیل القدر صحابیوں کے اس واقعے سے جہاد اسلامی کی حقیقت واضح ہوتی ہے، جسے صحابہ اکرام خوب سمجھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے پہرے کے وقت کا کچھ حصہ نماز میں صرف کروں، اور پھر نماز بھی اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی کہ تیروں کی زبردست تکلیف کے باوجود نماز کو مختصر کرنا گوارا نہ کیا، اور پھر نماز مختصر بھی کی تو صرف اس ذمہ داری کے زیر اثر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونپی تھی۔ بخاری و مسلم اور دیگر محدثین اور ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے وقت راستے میں ان کا اونٹ سست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اونٹ تھک گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چھڑی سے اونٹ کو کچوکے دینے لگے، پھر فرمایا، اب سوار ہو جاؤ۔ اب تو ان کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے بڑھنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روکتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے گھریلو حالات دریافت فرمانے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے نوعمر لڑکی سے کیوں شادی نہ کی تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے خوب دل لگی کرتے؟ انہوں نے عرض کی، میری کئی بہنیں ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تجربہ کار عورت سے شادی کروں جو ان کو سنبھال سکے اور ان کی کنگھی پٹی اور نگہداشت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس رائے کی تعریف کی اور فرمایا کہ جب مدینہ پہنچو تو سمجھداری سے کام لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بیچو گے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ مان گئے تو آپ نے وہ اونٹ ایک اوقیے میں خرید لیا۔ جب وہ اگلے دن اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو
تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں قیمت ادا کر دیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تول کر قیمت دی، بلکہ کچھ زیادہ دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور اونٹ لوٹا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر دیدہ عورت سے شادی کرنے کی معقول وجہ بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ دوستو، اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی کتنی دلکش تصویر نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر شفقت اور رحمت کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت میں کس قدر پاکیزگی، کتنی بے تکلفی اور کیسی بے مثل خوش طبعی جلوہ فرما تھی۔ آپ صحابہ سے بے حد محبت رکھتے، ان کے حالات سے باخبر رہتے اور ان کی مشکلات میں مالی اور روحانی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب ان کے اونٹ کی کمزوری ہے اور ان کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے کوئی اور اونٹ بھی نہیں، کیونکہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے بیٹیاں ان کی نگرانی اور ذمہ داری میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے ہاں رزق بھی کشادہ نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ ان سے بر بنائے ہمدردی تعاون کریں جس سے انہیں برکت حاصل ہوتی رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين